حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں جب واپسی آنا چاہا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی ہو رہی تھی تو راستے کے اندر کچھ قافلے بھی ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے، دیکھا ان لوگوں کی کوئی سواری، کوئی اونٹ وغیرہ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پانی پڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی بھی پیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آ کر کے مکہ والوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو مجھے بیدار کرایا اور مجھے جو ہے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں سے پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، مجھے نماز کی نعمتیں ملی، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوہ طور دیکھا، سارے مناظر بتائے۔ یہ صرف دیکھا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، آج اس کا نام مدینہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش دیکھی، سارے مناظر دیکھے، نبیوں سے ملاقات کی، حضرت آدم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سونے کی کرسی پہ موجود تھے۔ تو جب ان کو بتایا تو وہ لوگ کہنے لگے آؤ دیکھو، پہلے وہ مذاقیں اڑاتے تھے، ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ العیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ حق لے کے آیا اور تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ کوئی شاعر مجنون دیوانہ نہیں، یہ جادوگر نہیں ہے۔ یہ بہرحال ان لوگوں کو موقع مل گیا، حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے وہی تھے، تو ابو جہل جلدی سے ان کے پاس گیا کہ یہ بات سن کے تو وہ تو ویسے ہی کہیں گے کہ ہاں یہ بات درست نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ورغلانا چاہا، گمراہ کرنا چاہا، کوشش کی۔ تو جا کے کہتا ہے ابو بکر آپ کو پتہ ہے، نام عبداللہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں میں بیت المقدس کی طرف گیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ دیکھی، اللہ کا دیدار کیا، 50 نمازیں تھیں، 5 اللہ نے وہ دیں، تو یہ تحفہ اللہ کی طرف سے لے کے آئیں، یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا انہوں نے کہا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا ہے۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ یہ بات سن کے وہ حیران رہ گئے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا جب انہوں نے کہہ دیا تو سمجھو سچ کہہ دیا، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق ان کا نام۔ ابو بکر کا مطلب پہلا، مردوں میں سب سے پہلے آزادوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور اسی طریقے سے صدیق اس لیے کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے، جو بات ہے بس وہ حق ہے، سچ ہے، وہ یہ فرما دیتے تھے۔ اب واپس لوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ گئے ہیں آپ، پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تھے، مسجد اقصیٰ کیسی تھی؟ اس کے ستون کیسے تھے؟ اس کے محراب کیسے تھے؟ اس کے منبر کتنے تھے؟ اس کے دروازے کتنے تھے؟ یہ ساری چیزیں، حالانکہ ہم دیکھیں پہلی مرتبہ کوئی انسان کہیں پہ جاتا ہے تو وہ چیزوں کو تو نہیں گنتا، وہ شمار نہیں کرتا ہے کہ بھی پنکھے کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، دکھی نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اس کو سامنے کر دیا، اور وہ سوال کرتے ہیں منبر کتنے ہیں، محراب کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے اور بتاتے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ وہ لوگ تو سفر کرتے تھے ملک شام کی طرف۔ تو بہرحال جب وہ لوگ سوالات کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے گئے، تو حیران رہ گئے کہ واقعی یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو ماننا پڑے گا، بڑی بڑی مشکل سی چیزیں ہیں۔ لوگ کہتے تھے ادھر ادھر کیسے گفتگو ہوگی، باہر والے ملکوں کے اندر کیسے باتیں ہوں گی، اور یہ آج ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ کوئی چیز اب سوالات ذہن میں رہتے نہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ تو کچھ سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
اس لیے آخری وہی بات کہ معراج بھی برحق ہے، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے قرآن تو ویسے ہی برحق ہے نا، اور میں اپنے بندے کو میں لے گیا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور پھر وہاں سے اوپر تک لے گئے۔ سبحان مطلب پاک ہے وہ ذات، جو تمہیں عیب نظر آتے ہیں، جو تمہیں مشکل سے مشکل چیزیں نظر آتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا سب چیزوں سے وہ پاک ذات ہے، اس کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے آئے، ہمیں چاہیے کہ اس تحفے کی قدر کریں، نماز کی پابندی کریں، سستی کو چھوڑیں۔ ایک ایک نماز کا حساب ہوگا، اگر قضا کی ہے تو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا انسان، یہ تو ایک نماز کا ہے، کتنی قضا ہو رہی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب اس دنیا سے چلا جائے گا پھر چیخے گا چلائے گا، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، ایک لمحے کے برابر بھی میں نافرمانی نہیں کروں گا، سجدے میں رہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے بتانے والے بھی آئے تھے، کتابیں بھی آئی تھیں، زندگی بھی دی تھی، زندگی کا ایک ہی موقع ہے، چاہے اسے بناؤ یا برباد کرو، انسان کے اپنے بس میں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا برف تو پگھل ہی جاتی ہے، اسے پانی میں لے کر کے ٹھنڈا کر کے استعمال کر لو، نہیں تو وہ تو ویسے ہی پگھل جائے گی۔ دنیا کے اندر عیش و آرام کے اندر رہ لے انسان، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ایک انسان کے 20 جو ہیں وہ کمرے ہیں، کتنے میں سوئے گا؟ ایک میں سوئے گا۔ کتنے بیڈوں پہ سوئے گا؟ ایک پہ سوئے گا۔ غریب آدمی بھی 2 روٹی کھاتا ہے، امیر بھی 2 ہی کھاتا ہے، اور قبر سب کی ایک جیسی ہے، دنیا کے اندر جو کرنا ہے کرے اپنی مرضی سے، حساب بھی دینا ہے، قبر سب کی ایک جیسی ہے۔ نہ وہاں پہ کوئی الماری ہے کہ وہاں پہ کوئی خزانہ رکھ سکے، اور نہ ہی کوئی کفن کے اندر کوئی جیب ہے کہ اس کے اندر کوئی لے کے جا سکے۔ بڑے بڑے مالدار گزرے، ہاتھ خالی تھے ان کے، جیسے آیا تھا دنیا کے اندر خالی، ایسے ہی دنیا کے اندر جائے گا، اندر سے جائے گا۔ اور یہ بھی ہے فرمایا کہ انسان نے جو کچھ کھایا، جو کچھ پیا، اور اسی طریقے سے جو کچھ اس نے پہنا وہ اسی کا ہے، بس باقی جو کچھ اس نے آگے بھیجا وہ اس کا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں اس کے کام آئے گا۔ تو یہاں پہ تو 60-70 سال کی ہے زندگی، یہاں پہ تھوڑا ہونا چاہیے، جہاں کی زندگی زیادہ ہے وہاں کے لیے زیادہ ہونا چاہیے، تو جتنا ہو سکے اعمال کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جنت خالی چٹیل میدان ہے، اس کے یہ پودے ہیں، یہ درخت ہیں، ایک سبحان اللہ پہ اتنا بڑا اونچا درخت لگتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا جو تیز دوڑنے والا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے 500 سال تک اس کا سایہ ختم نہ، ایک درخت الحمدللہ کا اور جیسا، اللہ اکبر کا اور جیسا۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے جنت میں محل بن جاتا ہے، کتنا آسان ہے۔ یہ سورۃ اخلاص پڑھنے میں لگا ہوا ہے، فرشتے جو ہیں وہ اس کے گھر بنانے میں، محلات بنانے میں لگے ہوتے ہیں۔ اور سنتوں کی پرواہ کریں، صرف اور صرف 12 سنتیں ہیں دن میں، فجر کی 2، عصر کی، ظہر کی 6 ہیں، 4 پہلے 2 بعد میں، یہ 8 ہو گئیں، اور مغرب کی جو ہیں وہ 2 ہیں، 10، اور عشاء کی 2۔ سنتوں کی صرف بات ہے، 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتے، جو مسجد میں حصے ڈال رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اللہ اس کا محل بنا۔ آسان ہے، جتنا ہو سکے محلات بنائے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہاں پہ انسان پیسہ کھپائے، جان کھپائے، مال کھپائے، وقت کھپائے، سب کچھ لگا دیتا ہے، ایک بڑی مشکل سے بنتا ہے، اور یہ ہے 60-70 سال کا، جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ رسا کو ملے گا، یہ کہے گا کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، میرا کیا فائدہ سب کچھ کرنے کا۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی قبر بنانی ہے، اور ہمیں خود کو ہی کوشش کرنی پڑے گی، یہی اعمال کام آئیں گے، مال واپس آ جائے گا، رشتہ دار واپس آ جائیں گے، دنیا قبر کے اندر تنہا جب ہوگا تو پھر کیا کام آئے گا؟ یہی اعمال ہی کام آئے گی، یہی نماز ہی کام آئے گی۔ تو اللہ سے جو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔